Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome back to my channel and welcome back to another new and exciting vlog. آج کی جو ویڈیو بننے جا رہی ہے نا وہ پرسنلی میرے دل کے بہت ہی قریب ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چترال کے متعلق ایک بہت ہی خاص انفارمیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ چترال کو پرانے زمانوں میں عورت آباد کہا جاتا تھا؟ جی ہاں، کیونکہ چترال جو ہے وہ قدرتی حسین نظاروں سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پرامن اور بہت ہی محنت کش لوگوں کی سرزمین ہے، اور اس کے علاوہ چترال جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی منفرد تہذیب و ثقافت کے لیے بھی جو ہے نا پوری دنیا میں چترال مشہور ہے، اور اس تہذیب و ثقافت کو برقرار رکھنے میں پتہ ہے کس کا اہم کردار ہے؟ اس کو برقرار رکھنے میں سب سے زیادہ جس نے اپنا رول پلے کیا ہے وہ چترال کی خواتین ہے۔ تو ویورز، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ چترال کی خوبصورت ثقافت کی ایک کڑی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ساتھ ساتھ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں چترالی ثقافت کے انتہائی خوبصورت رنگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور آج جو ہے میں چترال کے جفاکش خواتین کی ایک منفرد محفل میں آئی ہوئی ہوں۔ چترال میں بہت ہی رچ کلچر کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں اپنے بلاگز کے ذریعے آپ لوگوں تک چترال کا جو اصل رنگ ہے، چترال کی جو اصل ثقافت ہے، چترال کی جو خوبصورتی ہے وہ اپنے بلاگ کے ذریعے میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو ریگولرلی میں اس جو میرا مقصد ہے اس کو اچیو نہیں کر پاتی، لیکن بیچ بیچ میں جیسے ہی مجھے موقع ملتا ہے نا میں آتی ہوں اور ضرور کوشش کرتی ہوں کچھ ایسے اسپیشل مومنٹس کیپچر کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو بہت ہی خوبصورت ایک رنگین محفل آج سجی ہوئی ہے یہاں پہ چترالی جفاکش خواتین کی، بہت محنت کا کام کر رہے ہیں، اور چترال کی سب سے قدیم جو کرافٹ ہے، ہینڈی کرافٹ، اس پہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ تو آج کی اس رنگا رنگ محفل میں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور جس ہنر کا وہ مظاہرہ کر رہی ہیں وہ سب میرے لیے تو بہت ہی متاثر کن ہے۔ یقیناً آپ لوگ بھی جب دیکھیں گے تو بہت ہی آپ لوگ بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا کرافٹ ہے جو چترال میں سب سے قدیم ترین مانا جاتا ہے۔ مس نازیہ جو ہے وہ پچھلے 6 سالوں سے چترال ٹاؤن کے اندر خواتین کے لیے وہ ایک بزنس سینٹر چلا رہی ہیں، جس کے اندر وہ چترالی خواتین کے لیے ایک باپردہ ماحول کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا اپنی کلچر کو، اپنی ثقافت کو پریزرو کرنے کا نہ صرف موقع دے رہی ہیں بلکہ اس موقع کو یوٹیلائز کر کے وہ لوگ اپنے لیے ایک مناسب انکم بھی جنریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کیا سسٹم ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، یہ سب کچھ ہم جانیں گے مس نازیہ سے۔ تو جی فرینڈز، میں آپ لوگوں کو ملوانے جا رہی ہوں اپنی بہت ہی عزیز دوست ہیں مس نازیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایسی باہمت بیٹی چترال کی بہت ہی کم ہی دیکھی ہے۔ جب بھی میں لائف میں تھوڑا لو فیل کرتی ہوں یا ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتی ہوں، میں ضرور اس کے پاس آتی ہوں تاکہ تھوڑا سا میرا انرجی بوسٹ ہو جائے جو ایکٹیویٹیز یہ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ تھوڑی سی اپنی موٹیویشن کو جو ہے نا بوسٹ اپ کرنے کے لیے میں ان کے پاس ضرور آتی ہوں۔ تو آج ہی میرے لیے بہت ہی سرپرائزنگ تھا جو سیٹ اپ اس نے لگایا ہے، جس مقصد کے لیے لگایا ہے، وہ سارا کچھ ہم جانیں نازیہ سے۔ تو جی نازیہ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ تھینک یو سو مچ یاسمین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم ویورز کو بتا سکیں، اور اپنا جو نیا ہم نے سیٹ اپ لگایا ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اور آپ سے ہم دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں، آپ سے بھی اور سارے ویورز سے بھی، کہ ہمارا جو ہم لوگ ابھی سوچ رہے ہیں جس طرح کام کرنے کا، آپ سب اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں کہ یہ کامیاب ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں ہماری بس کامیابی ہو۔ انشاءاللہ اچھے کام میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت سا سیٹ اپ آپ نے لگایا ہوا ہے، کیا یہ آپ کا پرسنل بزنس ہے یا کسی ادارے کا آپ کو سپورٹ حاصل ہے، اور یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ خواتین کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، چترال کی خواتین کو، وہ اگر آپ بتانا چاہیں تھوڑے سے اپنے کام کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے۔ جی یاسمین، بیسیکلی تو یہ میرا اپنا پرسنل بزنس ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ مختلف جگہوں سے آرڈرز کلیکٹ کر سکیں، اور ان کو پھر ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ خواتین گھروں میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، اور وہ پریفر بھی اسی کو کرتی ہیں تاکہ ہم گھروں میں اپنے کام بھی کر سکیں، بچوں کا خیال بھی کر سکیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اپنے لیے کمائی بھی کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی ایکسیلریٹ پراسپیرٹی کی طرف سے ایک پروجیکٹ ہمیں ملا ہے جس کی بیس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین، چترال کا جو پرانا ایک کلچر تھا جہاں خواتین مل بیٹھ کے قالین بنتی تھی، پہلے وہ لوگ وہ
लोकल ऊन बनाती थी, धागा बनाती थी, फिर उसके बाद फिर कालीन बनाती थी, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाती थी, जो कि अभी अगर हम देखें तो फ़िलहाल जो हम देखें तो बहुत कम हमें नज़र आता है, कोई बनाता भी नहीं है ख़ासकर, और किसी को वो अभी याद भी नहीं है, वो जो मुख्तलिफ हमारी जो पुरानी वो जो डिज़ाइंस थी ज़्यादातर तो भूल चुकी हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम वो जो हमारा पुराना कल्चर था उसको किसी तरह से प्रिजर्व कर सकें और उसको हम न्यू जनरेशन में किस तरह से मुंतकिल कर सकें। एक तो हमारा मेन मकसद ये है, और दूसरा हमारा मेन मकसद ये भी है कि हम चाहते हैं कि ख़वातीन घरों में बैठ के अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम बन सकें और अपने कल्चर का भी ख्याल रख सकें, और साथ में ये जो ट्रेंड चला है कि हर एक ने जॉब करना है, तो हम उस से भी निकल के कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन को हम बिज़नेस की तरफ ला सकें, उनका माइंड सेट हम इस तरह से बना सकें कि जॉब के अलावा भी दुनिया है, जॉब के अलावा भी आप कुछ कर सकती हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आप सोर्स ऑफ इनकम बन सकती हैं। जिस तरह भी हम कोशिश कर रहे हैं कि घरों में बैठे ख़वातीन को हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, पहले तो ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, फिर बाद में हम रॉ मटेरियल उसको प्रोवाइड करेंगे, और फिर उस हिसाब से हम उनको डेली वेजेस जो उनके बनेंगे वो भी हम उनको देंगे, और साथ में फिर ये भी होगा कि एक तरह से जो हम मतलब इस तरह से कह रहे हैं कि अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मिल बैठें अपने साथ अपनी बातें डिस्कस करें जिस तरह पहले ज़माने में हुआ करता था। हम कह रहे हैं कि वो भी हमारा जो एक कल्चर था वो भी दोबारा से हम जिस तरह कि अभी आप देखें तो सोशल मीडिया का दौर है, किसी के पास टाइम नहीं है कि मिल बैठें, तो इस बहाने क्योंकि कालीन सिर्फ एक खातून का काम नहीं है, ये एक ग्रुप मिलके बनाता है, तो इस ग्रुप में फिर ये है कि एक तरह से उनका जहन भी इंगेज होगा इसमें, मेंटली जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं ख़वातीन की उसमें भी कमी आएगी, और साथ साथ में जो गुर्बत में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन उसमें भी कमी आएगी। बहुत अच्छी बात की आपने नाज़िया, क्योंकि हम पर्सनली देखते हैं पूरी दुनिया में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है स्पेशली ख़वातीन में, और देखा जा रहा है कि चित्राल में ख़ास करके ज़हनी तनाव का शिकार ख़वातीन स्पेशली हो रही हैं, क्योंकि ख़वातीन को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। हर कोई मतलब हर बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती, हर बेटी लेक्चरर नहीं बन सकती, हर बेटी कमीशन पास नहीं कर सकती, हर किसी को अल्लाह ताला ने एक ख़ास सलाहियत से नवाजा हुआ है, लेकिन अगर ज़रूरत थी तो इस चीज़ की कि उस ज़रूरत को जो है ना महसूस करके, उस ज़रूरत को आइडेंटिफाई करके उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो क्रिएट की जा सके, जहाँ से ना सिर्फ आके मिल बैठ के वो अपने ज़हनी मसाइल का हल तलाश कर सकें। ज़ाहिर है इतने बड़े गैदरिंग में आपस में उनकी जो है ना बहुत सारी डिस्कशन होती है, जिसके थ्रू वो जो ज़हनी तनाव में वो रह रहे होते हैं उससे भी वो निकल आते हैं। इसके साथ साथ जो स्किल उनकी है, ये जो है ना एजुकेशन की तरफ रुझान होने की वजह से जो हमारा कदीम सकाफत है उसको बच्चियां छोड़ती जा रही थी, तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का ये इनिशिएटिव है। जो हमारा टाइम क्राफ्ट था उसको आप लोग प्रिजर्व भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ चित्राल की ख़वातीन के लिए बेहतरीन इनकम अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक नाज़िया, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस मकसद में कामयाब हों, और जो आपके पास ख़वातीन आ रही हैं उनकी भी हम हौसला अफजाई करते हैं कि जिस मेहनत से जिस लगन से वो लोग लगे हुए इस काम में उसमें अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो हमें टाइम देने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
میں امید کرتی ہوں کہ چترالی ثقافت کے یہ خوبصورت رنگ یقیناً آپ کو بھی پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔